अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, मरकज़ी ख़याल का 5 नंबर का सवाल आता है। तो क्या ही बात हो, आपको सिर्फ मैं 2 मरकज़ी ख़याल बताऊँ, वो पेपर में आ जाएंगे। और उससे बड़ी बात है कि अगर मैं आपको याद करवा दूँ, अभी आप वीडियो अभी के अभी सिर्फ वीडियो आप सुन लो और आपको वो याद हो जाए तो क्या ही बात हो, ज़िंदगी भर भी नहीं भूलेगा, ऐसा याद करवाऊँगा। लेकिन इतनी शर्त तो है कि आप वीडियो मेरी सुन लें। थोड़ी सी वीडियो है, थोड़ी सी, लेकिन ये 5 नंबर का सवाल आपकी जेब में होगा, कभी नहीं भूलेगा। आपको रिवाइज़ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। और करनी भी सिर्फ 2 हैं। कौन कौन सी करनी है बेटा? वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। तो जब आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल सब्सक्राइब करते हो, तो ये हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो चले जी, पहले हम याद करते हैं, फिर तरतीब आपको बताता हूँ। पहली हमारी मरकज़ी ख़याल जो हम याद करने लगे हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, नज़म का उन्वान है जी पयाम लतीफ़। क्या है? पयाम लतीफ़। अब ये 5 नंबर का आएगा, कोई ये ना कहे कि ये छोटा सा है। मरकज़ी ख़याल का मतलब ये होता है कि उसका एक मरकज़ी चीज़ बता दो कि उसमें क्या कहा है। इतना करोगे पूरे 5 नंबर। इसी तरह जैसे ये लिखा हुआ है, नज़म का उन्वान पयाम लतीफ़। शायर का नाम शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई। शायर का नाम शाह अब्दुल लतीफ़। पयाम लतीफ़ से शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई बयान फरमाते हैं कि ए खालिक अर्ज़ो समा, तू ही इस कायनात का मालिक है। अब ये एक बात याद रखना, ए खालिक अर्ज़ो समा, तू ही इस कायनात का मालिक है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई क्या फरमाते हैं? ए खालिक अर्ज़ो समा, तू ही इस कायनात का मालिक है। ए खालिक अर्ज़ो समा, तू ही इस कायनात का मालिक है। जो तुझे और तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा पहचान गया और ईमान ले आया तो बामुराद हो गया। यानी जो दूसरी बात हमारी क्या हो गई कि ए अल्लाह, जो तुझे और तेरे प्यारे हबीब को पहचान गया और फिर ईमान भी ले आया तो वो क्या हो गया? बामुराद हो गया, यानी कामयाब हो गया। दूसरी बात बेटा क्या कही कि ऐ अल्लाह, जो तुझे और तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा पहचान गया और ईमान ले आया तो वो बामुराद हो गया, यानी कामयाब हो गया। अगर नहीं, वरना शैतान मरदूद की पैरवी करके नाकाम व नामुराद हो गया। देखिए 4 ही बातें की हैं भाई इसमें। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई क्या फरमाते हैं कि ए खालिक अर्ज़ो समा, तू ही इस कायनात का मालिक है। ए खालिक अर्ज़ो समा, तू ही इस कायनात का मालिक है। और जो तुझे और तेरे हबीब को पहचान गया और ईमान लाया वो कामयाब हो गया, वरना शैतान मरदूद की पैरवी करके नाकाम नामुराद हो गया। हो गया ना हमारा क्लियर? शैतान की जिसने पैरवी की वो नाकाम नामुराद, और जो ऐ अल्लाह, जो तुझे और तेरे प्यारे हबीब को पहचान गया और फिर ईमान लाया वो कामयाब हो गया। तो चार नहीं, 3 ही बात है बल्कि। अब देखिए दोबारा रिपीट करते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई फरमाते हैं कि ए खालिक अर्ज़ो समा, तू ही इस कायनात का मालिक है। पहली बात तो होगी, अल्लाह को मुखातिब किया कि ए खालिक अर्ज़ो समा, तू ही इस कायनात का मालिक है, जो तुझे और तेरे प्यारे हबीब का मर्तबा पहचान गया और ईमान लाया। पहचानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अक्सर यहूदी पहचान जाया करते थे लेकिन वो ईमान नहीं लाते थे। तो जो ऐ अल्लाह, जो तुझे और तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा पहचान गया और ईमान ले आया तो बामुराद ना करो, कामयाब हो गया, वरना शैतान मरदूद की पैरवी करके नाकामो नामुराद हो गया। तो बेटा ये सारी याद होगी कि नहीं याद होगी? ठीक है। पयाम लतीफ़ है, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई है। इसमें अल्लाह को मुखातिब करके कहते हैं कि ए खालिक अर्ज़ो समा, तू ही इस कायनात का मालिक है, और जो तुझे और तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा पहचान गया और ईमान ले आया वो कामयाब हो गया, वरना शैतान मरदूद की पैरवी करके नाकामो नामुराद हो गया। बेटा ये हो गया डन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी, जावेद के नाम। अच्छा बेटा, जावेद जो है ना, अल्लामा इकबाल के बेटे थे और ये पाकिस्तान बनने के बाद भी जज भी रहे हैं, काफ़ी अरसे ये पाकिस्तान में रहे हैं। जावेद इकबाल उनका नाम था। तो उनके नाम उन्होंने एक नज़म लिखी थी जिसका नाम क्या था? जावेद के नाम। अब वो जावेद के नाम, जावेद इकबाल उसका नाम था, तो नाम शायर का याद रहेगा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, जावेद के नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अब इसमें अल्लामा इकबाल मुसलमान नौजवानों से मुखातिब होकर फरमाते हैं, इश्क के दियार में अपना मकाम पैदा कर, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। तो इश्क के दियार में
اپنا مقام پیدا کر۔ دیار کس کو آپ یوں کہہ لیں کہ میدان، شہر، اس طرح، یعنی علامہ اقبال مسلمان نوجوانوں سے مخاطب ہیں، ویسے تو وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں، ان کو خط لکھا تھا یہ، لیکن الٹیمیٹلی وہ مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ اے میرے مسلمانوں، عشق کے دیار میں اپنا مقام پیدا کرو، عشق کے میدان میں اپنا مقام پیدا کرو۔ اور کون سا مقام عشق کا ہے؟ یہ عشق و معشوقی والا نہیں ہے، وہ کراچی والے لڑکے کی آپ نے سنی ہے نا، وہ یار میرا سن کے دل خوش ہو گیا، وہ کتنے ارب ڈالر، جتنا پاکستان کا قرضہ ہے نا اس سے 7 گنا زیادہ کمپنی کی ٹریڈ وہ کر رہا ہے، معاہدہ ہوا ہے ایلون مسک کے ساتھ۔ کراچی کا لڑکا ہے، 26 سال اس کی عمر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوگی تو وہ پاکستان کا امیر ترین تیسرا شخص ہوگا، جو وہ لڑکا ہے کراچی کا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنا مقام پیدا کرنا عشق کے دیار میں۔ تو عشق کے دیار میں اپنا مقام پیدا کرو۔ یار لمبی چلی گئی بات، یہیں تک رہنی چاہیے، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ پہلی لائن میں بات کیا ہے بیٹا؟ علامہ اقبال مسلمان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ عشق کے دیار میں اپنا مقام پیدا کرو۔ عشق کا دیار کیا؟ عشق کا شہر، عشق کا میدان۔ تو عشق کے دیار میں اپنا مقام پیدا کرو، ایک بات۔ پھر کہتے ہیں کہ فطرت کے تقاضوں کو سمجھو۔ تقاضے کہتے ہیں ریکوائرمنٹ، ہم سے نیچر، فطرت ہم سے کیا چاہتی ہے، فطرت کے تقاضوں کو سمجھو۔ وہ کیا کہتی ہے کہ مغربی تہذیب سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ جو انگریزوں کی تہذیب ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ دوسری بات اب کیا کہی علامہ اقبال نے؟ پہلی کہی کہ عشق کے دیار میں اپنا مقام پیدا کرو، دوسری کیا کہی کہ فطرت کے تقاضوں کو سمجھ کر مغربی تہذیب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر تیسری اور آخری بات، فقر اور درویشی اختیار کرو۔ فقر کہتے ہیں فقیر نہیں ہوتا، بادشاہ، درویش بادشاہ آدمی ہے، نہ دولت کی ہوس، نہ کسی سے گلا، نہ کسی سے شکوہ، نہ کسی سے ڈر، اس کو فقر اور درویشی کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے فقر اور درویشی اختیار کرو کہ اسی میں غیرت اور خودی کا راز پوشیدہ ہے۔ 3 باتیں بیٹا امپورٹنٹ کی ہیں، میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ نظم ہماری ہے جاوید کے نام، لکھی علامہ محمد اقبال نے۔ علامہ محمد اقبال مسلمان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ عشق کے دیار میں اپنا مقام پیدا کرو، فطرت کے تقاضوں کو سمجھ کر مغربی تہذیب سے اپنے آپ کو بچاؤ، فقر اور درویشی اختیار کرو کہ اسی میں غیرت اور خودی کا راز پوشیدہ ہے۔ تو بیٹا 3 تو باتیں ہیں، اب دوبارہ ایک دفعہ اور کر دوں تاکہ وہ 3 باتیں آپ کو ذہن نشین ہو جائیں۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ عشق کے دیار میں اپنا مقام پیدا کرو، فطرت کے تقاضوں کو سمجھ کر مغربی تہذیب سے اپنے آپ کو بچاؤ، تیسرا اور آخری، فقر اور درویشی اختیار کرو کہ اسی میں غیرت اور خودی کا راز پوشیدہ ہے۔ تو 3 باتیں علامہ محمد اقبال نے مسلمان نوجوانوں سے فرمائی ہیں۔ کون کون سی ہیں بیٹا؟ پہلی، عشق کے دیار میں اپنا مقام پیدا کرو، دوسری، فطرت کے تقاضوں کو سمجھ کر مغربی تہذیب سے اپنے آپ کو بچاؤ، تیسری اور آخری، فقر اور درویشی اختیار کرو کہ اسی میں تو غیرت اور خودی کا راز پوشیدہ ہے۔ اچھا بیٹا، اب مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں جو ہیں یہ یاد ہو گئی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اب میں کیوں کہہ رہا تھا کہ صرف 2 کر لو تو آپ کی ہو جائیں گی؟ اب ذرا یہ بات بیٹا بہت سمجھنے والی ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا، بڑے ہی غور سے سمجھنا ہے۔ دیکھیں یہ ہے پیرنگ سکیم 2026 والوں کی، میں بھی کوئی بچہ 2027 میں دیکھ رہا ہو تو بیٹا آپ کی پتہ نہیں یہی سکیم ہے یا نہیں، وہ میں نے نئی ویڈیو میں کسی میں ضرور بتایا ہوگا۔ یہ صرف 2026 والوں کی سکیم کے مطابق، نظم تو آپ کی ہے لیکن سکیم کی بات کر رہا ہوں۔ جو 2026 کی سکیم ہے اس کے مطابق آپ کو جو سوال نمبر 6 ہے وہ آئے گا مرکزی خیال یا خلاصہ۔ مرکزی خیال یا خلاصے کا کیا مطلب ہے کہ جو حمد، نعت اور محنت کی برکات 3 ہیں، ان میں سے مرکزی خیال یا خلاصہ آئے گا۔ پھر دوسرا، جاوید کے نام اور پیام لطیف، ان میں سے آئے گا۔ اب یہ میں آپ کو بلکہ دکھا دوں پھر وہ اس سے زیادہ بہتر کلیئر ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کا سوال نمبر 6 ہے۔ اب یہ آیا ہوا ہے، نظم محنت کی برکات کا مرکزی خیال لکھیں، اور نظم یا پھر جاوید کے نام خلاصہ تحریر کریں، ٹھیک ہے؟ اب ان میں سے ایک آئے گا۔ اب ہم نے جیسے یہ قدرتی طور پہ ایسے ہو گیا کہ ہم نے تو جاوید کے نام کا مرکزی خیال یاد کیا ہے، یہاں تو خلاصہ آ گیا، اب کیا کریں؟ تو بیٹا آپ نا، اگر یہ یوں کہیں کہ آپ نارمل بچے ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ باقی یاد کرنے کے صرف یہ 2 کر لیں، باقی اس کو ایک نیچے جو لکھا ہوا نا اس کا خلاصہ پڑھ لیں۔ اصل میں اگر جب آپ اس کو پڑھیں گے نا تو اس نے ایک لائن کو 2 بار ایکسپلین کیا ہے، اس لائن کو 2 بار ایکسپلین کیا ہے، اس لائن کو 2 بار ایکسپلین کیا ہے، تو اس کا ڈبل بنا دو
جو آپ نے یاد کیا وہ مطلب اور اس کو ایکسپلین کر دو ایک لائن میں، تو یہ خلاصہ بن جائے گا۔ آپ کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو زیادہ یاد نہیں کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ بات کلیئر ہو گئی کہ اگر اس نظم سے جیسے یہاں آپ نے تو دو کے مرکزی خیال، یہ تو کنفرم ہے نا کہ ان میں سے یا مرکزی خیال، کیا پتہ مرکزی خیال آ جائے، پھر تو ایز اٹ از لکھ دو، لیکن جس طرح یہاں ہے خلاصہ آ گیا تو اس کو ڈبل ایکسپلین کر کے لکھ دو، خلاصے کی طرف نہ جاؤ کیونکہ خلاصہ بڑا ہوتا ہے، پیپر میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہو گئی ایک یوں کہہ لیں کہ ذرا ویک سی سائڈ۔ اب جو بچہ کہتا ہے سر ہم تو ٹاپر ہیں، ہمیں تو پکے ٹھکے 5 نمبر چاہیے اور ہم رسک نہیں لے سکتے، جو یہ سالانہ پیپر ہیں اس میں رسک نہیں لے سکتے، پھر بیٹا سمپل حل ہے، دو یہ تینوں کے مرکزی خیال کر لو، یعنی 5 کے 5 مرکزی خیال کر لو گے تو 5 میں ایک تو آنا ہی آنا ہے، ایک لائن تو ساری ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپر کے لیے آپ کے کہنے پہ کر رہا ہوں، ورنہ تو 2 کرو گے، میں نے تو یہی کہا کیونکہ اس کو ایکسپلین کر دو تو وہ خلاصہ بن جائے گا، لیکن پھر بھی آپ کے لیے کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے جی محنت کی برکات۔ محنت کی برکات جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کی ہے، کس کی ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ اب یہ محنت کی برکات میں کیا کہتے ہیں کہ مولانا الطاف، ہاں یہ بیٹا بات سمجھ آ گئی، یعنی 5 ہیں، 5 کے ہم مرکزی خیال کر لیں گے، ایک تو آنا ہی آنا ہے، آنا ہی آنا ہے۔ مولانا الطاف حسین علی اس نظم میں مسلمان ہند کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہتے ہیں، ڈھارس بندھانا ہوتا ہے حوصلہ دیتے ہوئے، ڈھارس بندھانا حوصلہ دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے، کہ محنت کی بدولت دنیا میں ترقی ہے، محنت کی دولت ہی سے ترقی ممکن ہے۔ ایک بات ابھی کہی ہے، انسان اپنی پوشیدہ صلاحیتوں سے کام لے کر مشکلات پر قابو پا سکتا ہے، 2 بات ہو گئی۔ اس دنیا میں انسان ہی اپنا سچا مددگار ہے، تم ہی اپنی مشکل کو آسان کرو گے، تم ہی درد کا اپنے درما کرو گے تم ہی کچھ اگر یہاں کرو گے۔ یہ بھی اسی کے الطاف حسین علی کے، کہ انسان کو اپنے نا سہارے نہیں ڈھونڈنے چاہیے، ہاں یوں نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ کب لڑے ہیں کسی کے لیے دوسروں کے ہاتھ، اپنے ہی بازوؤں میں توانائی چاہیے۔ تو اس دنیا میں انسان ہی اپنا سچا مددگار ہے، کوئی اور اس کی مدد کے لیے نہیں آتا، اس کی ہمت کرے گا تو اس میں تقدیر کا راز پوشیدہ ہے۔ اب یہ کتنے 1 2 3 4 5 پوائنٹ بن گئے، ان کو ہم اور ڈیلے کریں گے پوائنٹس کو۔ مولانا الطاف حسین حالی مسلمانوں کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ محنت کی بدولت ہی دنیا میں ترقی کا ممکن ہے۔ انسان اپنی مشکلات پر قابو کیسے پا سکتا ہے؟ اپنی صلاحیتوں سے کام لے کر۔ اس دنیا میں انسان کا کون سچا مددگار ہے؟ وہ خود ہی ہے، اپنا آپ ہی ہے۔ تقدیر کا راز کس میں پوشیدہ ہے؟ ہمت میں۔ تو یہ 5 پوائنٹ ہیں۔ محنت کی بدولت ترقی بیٹا کیسے ممکن ہے؟ محنت کی بدولت۔ ہم انسان اپنی مشکلات پر قابو کیسے پا سکتا ہے؟ یہ جی مشکلات پر قابو پا سکتا ہے اپنی پوشیدہ صلاحیتوں سے۔ دنیا میں کون سچا مددگار ہے؟ اپنے آپ ہی سچا مددگار ہے، اس کی ہمت میں ہی تقدیر کا راز پوشیدہ ہے۔ اب یہ چھوٹی سی باتیں ہوں گی، اب اس کو کلیئر کرتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی اس نظم میں مسلمان ہند کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ محنت ہی کی بدولت دنیا میں ترقی ممکن ہے۔ انسان اپنی پوشیدہ صلاحیتوں سے کام لے کر مشکلات پر قابو پا سکتا ہے۔ اس دنیا میں انسان ہی اپنا سچا مددگار ہے، اس کی ہمت میں ہی تقدیر کا راز پوشیدہ ہے۔ ویسے بیٹا جو 3 کرے گا ان میں سے مرکزی خیال کافی زیادہ چانسز ہیں، تو باقی 2 حمد کے اور نعت کے بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں ساتھ ہی۔ تو حمد کے جو شاعر ہیں ان کے مظفر وارثی۔ اب مرکزی خیال، شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کے حمد میں کیا کہتا ہے مظفر وارثی صاحب؟ تو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر شے سے رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، ہر شے سے رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ جو شخص خلوص دل سے اللہ کو ڈھونڈتا ہے پا لیتا ہے۔ ہر شے اپنے اپنے انداز میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ انسان کا شرف آدمیت اس بات کا متقاضی ہے، اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کا حق بندگی اس کی دی ہوئی توفیق سے ادا کرے۔ اب یہ 4 پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ، اس کائنات کی ہر شے سے کس کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے؟ اللہ کی، رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ جو شخص، یعنی اللہ سے کہہ رہے ہیں وہ ڈائریکٹ، کہ جو شخص تجھے خلوص دل سے ڈھونڈتا ہے تو تجھے پا لیتا ہے، 2 بات۔ ہر شے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ ہر شے دنیا میں اپنے اپنے انداز سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، اور انسان کی شرف آدمیت، یعنی آدمیت کا جو شرف ہے، جو انسان کی اللہ تعالیٰ نے عظیم بنایا ہے، وہ اس بات کا متقاضی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس اللہ کی جو بندگی، حق بندگی ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ادا کر دے، یعنی اللہ کا حکم مانے،
ठीक है। इसके बाद बेटा आखिरी है हमारी नात लिखी है जी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने। ये नज़्म नात, ये पहली लाइन तो बिल्कुल जनरल है कि इश्क़ रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को, मकाम को बयान किया है। वो तो हर नज़म में होता है, तो ये हर नज़म में ऐड हो सकता है कि इस नज़म में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व मकाम को बयान किया गया है। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात को बनाने का मौजिब और खालिक कायनात के मुकर्रब ख़ास हैं। ये दो लफ्ज़ के मायने बताता हूँ आपको। आप ख़ातमुन नबीय्यीन की ज़ात बेसहारों के लिए सहारा और रहमत हैं। बेटा टोटल 3 बातें हैं। एक तो यह है कि इसमें अल्लाह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व मकाम बयान किया गया है, और कहा गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात को बनाने का मौजिब हैं, वजह हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि अगर मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना किया होता तो मैं दुनिया ही ना बनाता। तो ये लाइन है कि नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात को बनाने का मौजिब हैं, वजह हैं, और खालिक कायनात के मुकर्रब ख़ास हैं, करीबी हैं, ख़ास हैं, अल्लाह के हबीब हैं। ठीक है, 2 बात हो गई। फिर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसहारों के लिए सहारा हैं और रहमतें दो जहां हैं। बेसहारों के लिए सहारा हैं और रहमतें दो जहां हैं। तो ये नज़्म नात इश्क़ रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व मकाम को बयान करती है। इस नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात को बनाने का मौजिब हैं और खालिक कायनात का मुकर्रब ख़ास हैं, यानी करीबी हैं, मुकर्रब करीबी हैं, ख़ास करीबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बेसहारों के लिए सहारा है और रहमतें दो जहां है। भाई बेटा जो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो 5 नंबरों की मुबारकबाद मैं आपको देता हूँ। खड़े होकर मिल लीजिए, आपको मुबारक हो, आप 5 नंबर आपके साथ जाएंगे। बेटा वीडियो को जाते जाते लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह करे आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा हो। अल्लाह हाफिज़।